خیرو کو اپنی پھپھو سے بڑی انسیت تھی۔ وہ کم و بیش روز ہی پھپھو کے گھر کا چکر لگا لیتا تھا۔ جب وہ پھپھو کے گھر جاتا اس کی نگاہیں پھپھو کی بیٹی مہرا پر مرکوز ہوتی تھیں۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھتا اس کی نگاہیں مہرا کا ہی طواف کرتی تھی۔ وہ اس کے سانولے سراپے میں کھو کر رہ جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پر قربان جاتا۔ یوں وہ اپنی پیاسی آنکھوں سے پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس سے اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا اور وہ اسی سرشاری میں پھپھو کے گھر سے پلٹ آتا تھا۔ خیرو صبح سویرے اٹھتا، بھینس گائے وغیرہ کو چارہ ڈالتا، ڈور ڈنگر کی از حد سیوا کرتا، چارہ کاٹتا، اسے ٹوکا مشین سے کترتا، فصلوں کو پانی سے سیراب کرتا اور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی اس کے قدم مہرا کے گھر کی جانب بڑھ جاتے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ مہرا کو دیکھ کر اس کے دن بھر کی تھکاوٹ ہوا ہو جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے بے پناہ چاہتا تھا، مگر اس میں اظہار کی جرأت نہ تھی۔ جب اس کی محبوبہ نظروں سے اوجھل ہوتی تو اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر لمحے دل بےتاب رہتا، ایک پل بھی اسے قرار نہیں ہوتا، اور رات کو بستر پر لیٹتے ہی مہرا خیال بن کر اس پر چھا جاتی تھی۔ یوں وہ اس کے تصور میں پرسکون ہو کر خوابوں کی سرزمین پر جانے کیا کھوجتا ہوا نیند کی وادیوں میں اتر جاتا تھا۔ دوسری طرف مہرا کے دل میں بھی انوکھا جذبہ بیدار ہونے لگا۔ اس کے دل میں بھی میٹھا سا درد سر اٹھانے لگا۔ خیرو اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے آنے سے کھل اٹھتی تھی، ہر وقت اس کے خیالوں میں گمسم رہنے لگی تھی، لیکن یہ جذبہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جذبے کو کیا نام دوں۔ خیرو اس کے دل و دماغ میں اس قدر چھا گیا تھا کہ اسے ہر طرف خیرو ہی نظر آنے لگتا تھا۔ ہر وقت اسے سوچنا، اس کے خیالوں میں کھوئے رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ شب و روز گزرتے رہے، خیرو کی محبت میں دن بدن شدت آ رہی تھی۔ دوسری جانب مہرا بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں محبت کے سمندر موجزن تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے لگے تھے، مگر خیرو کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور مہرا کا بھی یہی حال تھا۔ اسے بھی کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر سکے۔ خیرو جب اپنی محبوبہ کے گھر جاتا تو وہ اسے چائے پیے بنا نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ اپنے محبوب کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی۔ خیرو کو بھی مہرا کے ہاتھوں کی چائے پینے کی عادت سی ہو چکی تھی۔ جب وہ خیرو کو چائے پیش کرتی تھی تو وہ مہرا کو نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ مہرا بھی جواب میں اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی تھی۔ اس سے خیرو کا حوصلہ بڑھتا تھا کہ آگ دونوں طرف لگی ہے۔ وہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اس وقت اکثر گاؤں کے لوگ درختوں کے فرحت بخش سائے میں بیٹھے آرام فرما رہے تھے۔ خیرو کے قدم بے اختیار مہرا کے گھر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مہرا اس وقت باڑے میں کھڑی بھینسوں کو پانی پلا رہی تھی۔ خیرو کی نظر اس پر پڑی تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محبوبہ کو تنہا پا کر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی جانب لپکا۔ اس کی آمد سے مہرا بھی خوشی سے نہال تھی۔ مہرا ایک بات کہوں، برا تو محسوس نہیں کرو گی؟ خیرو نے ہمت اور حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مہرا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ خیرو نے مہرا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مہرا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ خیرو واقعی اس سے سچی اور پرخلوص محبت کرتا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے فرحت بخش تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرا دی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل مچلنے لگا تھا۔ مہرا، میں تم کو بے پناہ چاہنے لگا ہوں۔ تم میری سوچوں، خیالوں، میری روح میں بستی ہو۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ خیرو نے بے دھڑک اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مہرا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مہرا نے شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بھی تم سے بے پناہ محبت ہے، مہرا نے شرماتے ہوئے کہا، اور سرشاری کے عالم میں وہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ لیکن جانے سے پہلے ڈھلتی شب میں ملنے کا اقرار کر لیا تھا۔ گرمیوں میں اکثر خیرو اپنے گھر کی چھت پر سوتا تھا۔
حسب معمول وہ اس رات چھت پر کچھ جلدی چلا گیا تھا۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ وہ اسی بے تابی میں چھت پر ٹہل رہا تھا کہ مہرا سب کی نظر سے خود کو بچا کر خیرو کے پاس پہنچ گئی تو اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ خیرو اور مہرا ملے، جی بھر کے باتیں کی، پیار ہوا، اقرار ہوا، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئیں۔ کافی دیر تک وہ خوش گپیوں میں مشغول رہے اور پھر مہرا بہت سے ارمان دل میں بسا کر واپس چلی گئی تھی۔ خیرو کے تصور میں لیٹ کر خوابوں کی نگری میں اتر گئی تھی۔ دوسری طرف خیرو کروٹیں لیتا رہا اور پھر نہ جانے کون سے پہر مہرا ہی کے خیالوں میں ڈوبے ڈوبے سو گیا۔ یوں مہرا اور خیرو کے ملاقات کے سلسلے چل نکلے تھے۔ رات ڈلتے ہی خیرو اس کی آمد کا بے تابی سے منتظر رہتا۔ مہرا بھی سب کے سونے کا بے تابی سے انتظار کرتی تھی اور پھر سب کے سوتے ہی چپ چاپ چرپائی سے اٹھتی اور خیرو کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ خیرو اور مہرا کی پاکیزہ محبت کے شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے۔ اس رات چاند اور تارے بادلوں کی اوٹ میں تھے۔ خیرو نے مہرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جان میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، جی چاہتا ہے تم ہمیشہ میری باہوں میں رہو۔ بس خیرو کی کہنے کی دیر تھی، مہرا بے خودی میں اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ پھر دو جوان دل اس کمزور لمحے کی نظر ہو گئے اور وہ سب ہو گیا جس کے بعد آنسو اور آہیں ہی مقدر ہوتی ہیں۔ مہرا نے خیرو کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بری طرح لرز اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے سرک گئی ہو۔ خیرو میں بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مہرا کو پریشانی کے عالم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ خیرو سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایسی تڑپ تھی کہ پورے ماحول پر جیسے ایک سناٹا، ایک اداسی چھا گئی تھی۔ مہرا دکھ اور غم میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ خیرو نڈھال سا ہو کر رہ گیا تھا اور اسے اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنائیت سے مہرا کو حوصلہ دے۔ خیرو سوچ رہا تھا، اگر کسی کو ہمارے گناہ کبیرہ کی بھنک بھی پڑ گئی تو شامت آ جائے گی، نہ جانے کون سی قیامت برپا ہوگی، نہ جانے کون کون سے ظلم و ستم اور صدمے سر اٹھانے پڑیں گے۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو پلکوں سے ہو کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے اور پھر کچھ سوچ کر اس نے روتی سسکتی مہرا کو رخصت کیا تھا۔ مہرا اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتی اپنے گھر آ گئی۔ وہ مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ ایک ایک پل اس کے لیے صدیوں پر بھاری تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتا سکے۔ وہ زندگی سے تھک گئی تھی۔ اسے آنے والے دنوں کے صدمے کا بڑا خطرہ تھا۔ وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک بار موت کو برداشت کر سکتی تھی، مگر اس میں لمحہ لمحہ مرنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ آخر اس نے اذیت ناک دن آنے سے پہلے ہی گہرے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر